ہم سارے سینیٹرز نے حلف لیا ہوا ہے جو آئین کے مطابق حلف ہے، آئین میں درج ہے، اور اس کا جو بیسز ہے، اس کا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے اس حلف کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے آئین کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہم نے حلف میں لیا ہے، آئین کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، اور ہم نے جو بھی اپنے فرائض انجام دینے ہیں وہ قانون کے مطابق دینے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ اوتھ ہم نے سب نے لی ہے، اور یہ صرف ایک رسم کے طور پہ نہیں، یہ آپ نے اور میں نے ایک وعدہ کیا ہے. ہم سب نے ایک وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ، اور یہ وعدہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ جب آئین پہ عمل کرنا ہے ہم نے آسانی سے تو ہم وہ کر لیں. یہ وعدہ اس لیے کیا ہے کہ جب، اور اس وعدے کا امتحان بھی تب ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، آئین کی حفاظت کریں. یہ اس وعدے کا اصل امتحان ہے. تو دیکھتے ہیں آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جناب، جس بات کی ہم ذکر کر رہے ہیں. آئین کے تین آرٹیکلز کو میں ریفر کرتا ہوں. ایک ہے آرٹیکل 190. آرٹیکل 190 کیا کہتا ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی حکم ہوگا وہ ہر حکومت، ہر ایگزیکٹو، ہر ادارہ اس پہ عمل درآمد کرنے پہ اس کو اوبلیگیشن ہے، اس پہ عمل درآمد اس نے کرنا ہی کرنا ہے. آرٹیکل 189 بھی یہی کہتا ہے، اور آرٹیکل 204 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو وہ توہین عدالت ہے، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اور پہلے ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو سزا ہوئی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. تو یہ جو تینوں دفعات میں نے کی، یہ کوئی معمولی دفعات نہیں ہے میری نظر میں، یہ بلکہ ریاست کے نظام کی بنیاد ہے. یہ تینوں جو شکے میں نے آپ کو ذکر کیا. اب ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو کیا حکم فرمایا. سپریم کورٹ نے 18 اگست کو یہ حکم فرمایا کہ عمران خان پرائم منسٹر کو آپ ان کے علاج کے لیے شفا ہسپتال لے کے جائیں. نمبر 2، اس حکم میں یہ فرمایا گیا کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، اور میڈیکل بورڈ میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ فزیشین ہو، جنرل سرجن ہو، آنکھوں کا ایکسپرٹ ہو، میڈیسن کا ماہر ہو، کارڈیولوجسٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی کہا گیا کہ وہ علاج میں شامل ہوں. اور تیسری چیز یہ کہی گئی کہ حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرے اس سارے اقدام کے لیے. اور چوتھی اور سب سے اہم بات کی گئی، عدالت کے آرڈر میں یہ باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا کہ آپ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی اس آرڈر کی روح کے مطابق آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے. اب ہوا کیا جناب؟ عمران خان صاحب کو شفا ہسپتال نہیں لے جایا گیا. عمران خان صاحب کے لیے بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا. ان کے ہارٹ کا جو کنڈیشن تھی اس کو چیک نہیں کیا گیا، مشین ہی نہیں تھی شفا ہسپتال میں، بمز میں جہاں ان کو لے کے گیا جائے. ڈاکٹر فیصل صاحب کو نہیں علاج میں شامل کیا گیا، علاج تو ہوا ہی نہیں، اور واپس ان کو جیل لے گئے. سیکیورٹی ایشو کہتی ہے حکومت کے بیان ہے کہ جی ہم نے اس لیے کیا کہ سیکیورٹی ایشو. وہ سیکیورٹی ایشو تو خود سپریم کورٹ نے کہا تھا اسی آرڈر میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. تو سیکیورٹی ایشو تو ایک بہانہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آرڈرز کی ڈس اوبیڈینس ہوئی ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے، کلیئر کٹ خلاف ورزی ہوئی ہے. اور حکومت جو ہے آئین کی شک جو بڑی کلیئرلی میں نے پڑھی، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس آرڈر پہ عمل نہیں کر رہی، بلکہ اس آرڈر کو خود ہی تبدیل کر دیا ہے. یہ اختیار تبدیل کرنے کا سپریم کورٹ کے آرڈر کو، یہ اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے.
میں حکومت کو کہتا ہوں، حکومت عدالت نہ بنو، آپ کے پاس عدالت بننے کا اختیار نہیں ہے. آپ کا آئین کے تحت صرف اور صرف ایک ہی اختیار ہے کہ آپ عمل درآمد کریں آرڈر کے اوپر، عدالت نہیں بن سکتے آپ. میں حکومت کے دوست میرے پاس بیٹھے ہیں، بہت ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. آپ کا ان کو مخاطب ہونا چاہتا ہوں میں، اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، عمران خان صاحب کی سیاست سے آپ کی مخالفت ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی سے آپ کی مخالفت ہے. ہم سب جو ادھر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم سے آپ کی مخالفت ہے. تو سیاسی جد و جہد ضرور کریں، یہ آپ کا آئینی اختیار ہے، لیکن خدا را کسی کی صحت سے نہ کھیلیں. عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ کریں. آپ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق پہ سیاست نہ کریں. آئین آپ کو پتہ ہے سب سے اوپر ہے. آج حکومت آپ کی ہے، کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. آج حکومت آپ کی ہے، کل ہم بھی حکومت میں آ سکتے ہیں، لیکن آئین سب کا ہے. یہ ریاست، یہ پاکستان سب کا ہے. اگر آج میں آپ کا یہ اصول مان لوں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا یہ اصول مان لوں کہ جو فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ اس کو تبدیل کر لیں گے، تو پھر عام شہری کو انصاف کیسے ملے گا؟ آپ خود وکیل ہیں جناب، عام شہری کو مجھے بتائیے انصاف کس طرح ملے گا اگر میں یہ اصول کو مان لوں؟ میں پھر واپس اسی بنیادی اپنی بات پہ آتا ہوں کہ آپ عدالت نہیں بن سکتے، آپ عدالت نہیں ہیں. آپ کا آئین میں نظام، اس نظام کے تحت آپ کا صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور عدالتوں کی حکم کے مطابق امپلیمنٹ کریں. آپ کو اگر یہ عدالت کا فیصلہ غلط لگتا تھا تو آپ بالکل واپس جا سکتے ہیں عدالت کے پاس. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں یہ مسئلہ ہے، آپ ہدایت لے سکتے ہیں، آپ مزید انسٹرکشنز لے سکتے ہیں، نظر ثانی کی درخواست ڈال سکتے ہیں جو آپ نے ڈالی بھی ہے، لیکن آپ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی ہم یہ مانیں، ہماری مرضی یہ ہم نہ مانیں. حکومت کو ماننا ہی ہے، حکومت عدالت کا حکم بدل نہیں سکتی. ایک سیکنڈ کے لیے تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں. جب بھی حکومتوں نے عدالتوں کے حکم ماننا بند کر دیے ہیں تو عاملیت آ گئی ہے، ڈکٹیٹرشپ آئی ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیں، ہٹلر آیا، مسولینی کو دیکھ لیں، فرینکو کو دیکھ لیں. آپ لیٹن امریکہ میں دیکھ لیں، وہاں پینیشو تھے، وہاں رشیل تھے. یہ سارے ڈکٹیٹرز کب آئے؟ جب عدالتوں کے حکم ماننا بند ہو گئے. افریقہ میں دیکھ لیں، وہاں ایدی امین، وہاں مغابی، مختلف قسم کے ڈکٹیٹرز آتے رہے ہیں جب بھی عدالت کے حکم آپ نے بند کیے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کی بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عدالتوں کو کمزور کریں گے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ قانون کی حکمرانی ختم ہوگی. اگر قانون کی حکمرانی ختم ہوگی تو لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اور اگر ان کا اعتماد ختم ہو گیا، انصاف کے ترازو پہ ان کا ختم ہو گیا کسی قسم کا اعتماد نظام پہ ہمارے، تو پھر ریاست کی بنیادیں ہل جائیں گی. آپ خدارا اس کو صرف عمران خان صاحب کا ایشو نہ سمجھیں، آپ اس کو آئین کا، انصاف کا، قانون کا ایشو سمجھیں. اس پوائنٹ پہ سر میں، ہمارے ایک عظیم جج صاحب تھے کارنیلیس، انہوں نے مولوی تمیز الدین کیس میں ڈیسنٹ کی تھی، اور مولوی تمیز الدین کیس میں ڈیسنٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا اچھا اصول بتایا تھا جو آج تک ہمارا اصول ہے، اور وہ کرسچن تھے. وہ انہوں نے اصول یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ تین جو بڑے پلرز آف اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، عدلیہ، یہ سارے ایک ریاست کے عظیم ستون ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، ایگزیکٹو کا کام ہے اس قانون سازی کے مطابق
حکومت چلانا اور عدلیہ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا اور قانون کی تشریح کرنا۔ ہر ادارے نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے۔ اگر ایک ادارہ دوسری جگہ پہ جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں ان کو کہ حکومت آپ عدلیہ نہ بنیں، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ اب مسئلہ جیسا میں نے کہا صرف عمران خان صاحب کا نہیں، یہ مسئلہ سر ہمارے سامنے جو آج میں لے کے آ رہا ہوں یہ ریاست کا ہے، یہ آئین کا ہے، یہ مسئلہ عدلیہ کی آزادی کا ہے، یہ مسئلہ قانون کی حکمرانی کا ہے، اور یہ مسئلہ ہر پاکستانی کا ہے۔ یہ میں صرف پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری لیڈر کے بہاف پہ نہیں میں بات کر رہا، پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا، خان صاحب کے صرف بہاف پہ بات نہیں کر رہا، میں ہر پاکستانی کی آواز آج اٹھا رہا ہوں۔ جناب عمران خان صاحب کے حکم آج جو ہوا عمران خان صاحب کے حق میں تھا سپریم کورٹ کا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں کیونکہ ایک خاص شخصیت جس کی آپ کو مخالفت ہے ان کے حق میں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن یاد رکھیں اگر یہ اصول ہو گیا تو کل کسی پہ بھی یہ اصول لگ سکتا ہے، آپ پہ بھی لگ سکتا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوسری سائڈ پہ ان کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، ہر عام شہری پہ بھی یہ اصول لگ سکتا ہے، پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اگر ہم نے ایک بار عدالتوں کے حکموں کو ماننا بند کر دیا۔ اسی لیے مارٹن لوتھر کنگ نے بڑی صحیح بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ اگر ایک جگہ بھی ناانصافی ہوگی تو یہ ایک طرح سے خطرہ ہے، کسی جگہ پہ بھی انصاف نہیں آپ کو ملے گا۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ سمجھیں، اصل مسئلہ خان صاحب کا صرف نہیں ہے، اصل مسئلہ انصاف کا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں حلف کی طرف واپس آتا ہوں۔ جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں حلف کیوں اٹھایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا یہی وجہ تھی کہ جب ہم حکومت میں ہوں تو ہم آئین ہماری حفاظت کرے، یا اس کی یہ وجہ تھی کہ جب مشکلات ہوں، فیصلہ ہماری سیاسی مفاد کے خلاف بھی ہو تو ہم آئین کی حفاظت کریں؟ میں سبمٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جو اپنا وعدہ کیا تھا ہم نے یہ تھا کہ اپنا مفاد سائڈ پہ کر کے آئین کو ہم بالادستی دیں گے، آئین کا حکم ہم مانیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر عدالت بن گئے ہیں، آپ اپنے جو آپ کے اختیارات ہیں ان سے مزید بڑھ کے عدالت کا حکم خود ہی چینج کر رہے ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں جناب، لیکن آئین رہتا ہے۔ پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ریاست رہتی ہے۔ وزراء بدلتے رہتے ہیں جناب، لیکن قانون رہتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت کے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے مفاد میں ہو تو اس کو مانے، اپنے خلاف ہو تو اس کو ریجیکٹ کرے۔ آئین اور عدالت کے حکم کی تشریح کرنا آپ کے پاس، حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں قرارداد پیش کرنا چاہ رہا تھا جناب، جس کی میں بات کر رہا تھا۔ اس قرارداد میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سینٹ جو ہے کیا یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس قرارداد میں نے یہ لکھا تھا، ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے جو دی، جو ہماری حکومت کے اراکین نے نہیں مانی، پیپلز پارٹی کو بھی میں نے آفر کیا، انہوں نے بھی اس پہ سائن نہیں کیا۔ انہوں نے اس کا کہا ہم سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سائن نہیں کریں گے۔ اس قرارداد میں کیا کہہ رہے تھے ہم؟ اس قرارداد میں یہ کہنا تھا کہ جو آئین کی بالادستی ہے سینٹ اس میں یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو نہ سائن کرنے سے یہ حکومت بھی اور باقی جو حکومت کی جماعتیں ہیں وہ یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ سینٹ جو ہے وہ آئین کی بالادستی میں یقین نہیں رکھتی۔ دوسری چیز ہم نے یہ کہا تھا کہ سینٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن، ان کے احکامات کی امپلیمنٹیشن، اس پہ عمل درآمد کرنے پہ یقین رکھتی ہے۔ نہ سائن کرنے سے حکومت نے یہ بھی ثابت کر دیا، اور حکومت کی اتحادی جماعتوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کرنا نہیں
چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کو یہ قرارداد نہیں پاس کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے اس قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو 18 اگست کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس پہ ان کو شفا ہسپتال لے کے جایا جائے اور ان کا باقاعدہ طور پہ علاج کیا جائے، جو ان کا انسانی اور بنیادی حق ہے، اور جو وہ ایک ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ ان کا پورا اختیار ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ حالانکہ ٹی وی پہ بار بار یہ ان کے لیڈران آتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں میڈیا پہ بھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ریزولوشن نہ سائن کر کے انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ بھی بیان بازی ہے، صرف پبلک کے لیے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب جناب۔ آخر میں سے میں واپس حضرت علی کے کال کا دوبارہ ذکر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کے مطابق پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو انصاف چاہیے، پاکستان کو آئین چاہیے، پاکستان کو قانون کی حکمرانی چاہیے، اور پاکستان کو ایک ایسا نظام چاہیے جہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے آرڈرز جو ہیں وہ صرف کاغذ ایک کارروائی نہیں، صرف کاغذ نہیں، لیکن ان پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے سر کہ کیا حکومت آئین کے تابع ہے یا آئین حکومت کے تابع۔ میں اس کا جواب سینٹ سے مانگتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ آئین پہ تابع ہے۔ حکومت، آخری بار پھر میں دہراتا ہوں سر، حکومت جو ہے چونکہ آئین کے تابع ہے اس لیے حکومت خود عدالت نہ بنے۔ بہت شکریہ جناب۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، آخری بات، اور میں ختم کر رہا ہوں، کہ اگر حکومت یہ فیصلہ آج کر لیتی ہے، آج یہ کہتی ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں، جو میں پھر انوائٹ کرتا ہوں، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ ہم اس کی کہیں گے کہ واقعی میں جو کچھ کہا آپ کے خلاف آج وہ غلط ثابت ہوا، آپ آئین میں یقین رکھتے ہیں، آپ ہمارے اس سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل درآمد کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو بیرسٹر علی ظفر صاحب جناب۔